علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں، میں چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں۔ یہ انتخاب کوئی کم انتخاب نہیں، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ ایک آدمی ہے پر دیکھنے کی تاب نہیں۔ بنا کر خدا نے مصطفیٰ کو یہ فرمایا کہ میرا جواب تو تو ہے پر تیرا جواب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی۔ ذرا سی گنجائش تنقید بھی رد کر دی۔ خود تو پردے میں رہا لیکن خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ اور کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خشک و تر کے رشتے سے۔ بے شک کتنی قومیتیں وجود میں آئیں دہار میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی ہے یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اپنا تو محبت میں ایک اصول ہے، اپنا تو محبت میں ایک اصول ہے، اگر تو قبول ہے تو تیری ہر ادا قبول ہے۔ اور شک کر کے عمر بھر کا جاگنا بیکار نہ کرنا ہے دوستو۔ اگر محبوب نہ ملا تو ریاضت و عبادت و شہادت فضول ہے۔ اور ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے پر انسا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ اور محبت کرنا جرم نہیں اگر کی جائے اصول سے، محبت کرنا جرم نہیں اگر کی جائے اصول سے، کیونکہ محبت خدا نے بھی کی اپنے رسول سے۔ اور ہم مٹ جائیں بھلا نہ مٹیں گے ہمارے اصول، ہم مٹ جائیں بھلا نہ مٹیں گے ہمارے اصول، ہمارے دامن کو بہت ہے دولت عشق رسول۔ اور یہی تقاضا ہے مسلمان کے اصل شعور کا، یہی تقاضا ہے مسلمان کے اصل شعور کا کہ وہ ہر وقت ذکر کرتا رہے حضور کا۔ اور اصل مسلمان وہی ہے جو سیرت و کردار کا خیال رکھتا ہے، اصل مسلمان وہی ہے جو سیرت و کردار کا خیال رکھتا ہے، اپنی ہر ایک نگاہ میں ادائے یار رکھتا ہے۔ پھول کرتا ہے خوشبو کا ذکر، پھول کرتا ہے خوشبو کا ذکر، اور مومن کرتا ہے رسول کا ذکر، مومن کرتا ہے رسول کا ذکر۔ نہایت واجب احترام معزز مہمان گرامی، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، صنعان مصطفیٰ، خوشحالان مصطفیٰ، خوشیان مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم میں توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر میں شریک ہوئے ہیں۔ میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص طور پر محترم جناب امجد صاحب کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں کاروبار میں رحمت و برکت نازل فرمائے، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے۔ اور محترم جناب راشد بھائی جو ہر محفلوں میں ہماری سرپرستی کرتے ہیں، میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ان کا ذوق شوق اور زیادہ ہو، اور یہ خوبصورت ذکر کی محفلیں جو ہے نا ان جی سلتی رہے۔ اب دیکھیں دوستان محترم، شبنم کے جس طرح شبنم کے چند قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ ذکر کی محفلیں مرجھائے ہوئے دلوں کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ بات سمجھے نا، مرجھائے ہوئے دلوں کو کرو۔ اب دیکھیں نا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہمارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کیونکہ دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بہت بڑا ہے۔ ہم یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف دین کی وجہ سے بیٹھے ہیں، اس کی وجہ سے، کیونکہ خون کے رشتے تو آج کل خونی رشتوں میں بدلے ہوئے ہیں۔ سلام بھی کرتے ہیں۔ خون کے رشتے خونی رشتوں میں آج کل بدلے ہوئے ہیں، میری بات سمجھے نا۔ اب دیکھیں دوستان محترم، دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جتنی کائنات بنائی ہے، جتنی چیزیں بنائی ہیں،
ان کا کوئی مقصد ہے یا نہیں؟ جو چیز بھی اللہ نے، کیونکہ ہمیں استعمال کا شعور نہ آیا زمانے میں، ورنہ کوئی چیز بیکار نہیں، قدرت پہ کارخانے ہمیں استعمال، ہم کہتے ہیں نا یہ بچھو کیوں بنا ہے، یہ سانپ کیوں بنا ہے، تو رب نے بنایا تو کوئی مقصد تو ہے نا جی، کوئی مقصد تو ہے نا. اسی طرح انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بات سمجھے نا. جس طرح کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے، پانی پینے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے، بات سمجھے نا، دوائی کھانے سے بیماری ختم ہو جاتی ہے، سونے سے نیند ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ رسول کا ذکر کرنے سے دکھ اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کا ذکر کرنے سے دکھ اور، یہ پکی بات ہے دوستان، یہ پکی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہر چیز کا اختیار میں نے انسان کو دیا ہے، لیکن دل کا سکون اپنے پاس رکھا ہے. دل کا سکون اپنے پاس رکھا ہے. تو جس کو دل کا سکون چاہیے نا، آپ دیکھیں نا پوری دنیا میں لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں. کس لیے پھر رہے ہیں مجھے بتائیں نا، کہ ہمیں سکون مل جائے. پیسہ بھی کما رہے ہیں کس لیے کہ ہمیں سکون ملے. تو بھائی پیسے میں سکون نہیں ہے، گاڑی میں سکون نہیں ہے، کوٹھی میں سکون نہیں ہے، بنگلوں میں سکون نہیں ہے. دوستان محترم، سکون کہاں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر سے. اب دیکھیں، جسے اگر اللہ رسول کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں موٹے مارکر سے آپ کو، جس کو اللہ رسول کے ذکر سے سکون نہیں ملتا، اسے پوری دنیا بھی مل جائے نا، اسے سکون نہیں ملے گا. راشد بھائی، اسے پوری دنیا بھی مل جائے تو سکون نہیں ملے. کیونکہ اصل خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر چیزوں میں نہیں ہے. دوستان محترم، اندر خوشی ہے تو ہر دن عید کا دن ہے. اگر اندر خوشی نہیں ہے تو عید کا دن بھی عید کا دن نہیں ہے. اگر اندر خوشی ہے تو تھوڑا بھی زیادہ ہے، اگر اندر خوشی نہیں ہے وہ زیادہ بھی تھوڑا ہے. اندر خوشی ہے تو مٹی بھی سونے سے بہتر ہے، اگر اندر خوشی نہیں ہے تو سونا بھی مٹی سے بہتر ہے. کیونکہ اصل چیز خوشی ہے اور سکون ہے. تو سکون کس میں ہے؟ ہم دیکھیں نا، دھوکہ بندے کو دیتے ہیں، معافی اللہ سے مانگتے ہیں. قاری صاحب، دھوکہ کس کو لیتے ہیں؟ کہتے ہیں نا خوب ماتھے کو بھی سجا لیتے ہیں، خوب چہرے بھی بنا لیتے ہیں، چکر دے کے اللہ کے بندوں کو چکر کعبے کے بھی لگا لیتے ہیں. چکر دے کے، مطلب اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ میرے اور میرے محبوب کے ساتھ مذاق مت کرنا، میرے اور میرے محبوب کے ساتھ. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم، بڑے ایک ایک بات کو بڑے غور سے سننا. مطلب میں کوئی مفتی عالم نہیں ہوں، بات سمجھے نا. آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ جس کی وجہ سے مطلب جو بھی میرے پاس ہوتے ہیں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہاں سے میں بات کر رہا ہوں، کدھر سے آتی ہے. بات سمجھے نا. تو آپ دیکھیں نا دوستان محترم کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ہمیں جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، جتنے بھی اعضاء دیے ہیں، ان کا حق اتنی دیر تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی رضا کے لیے استعمال نہ ہو. اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جنہوں نے اللہ رسول کے ذکر کے لیے کام کیا، ان کے نام بھی زندہ ہے، ان کے کام بھی زندہ ہے، ان کے مقام بھی زندہ ہے، ان کی شان بھی زندہ ہے. بات سمجھے نا. جنہوں نے اللہ رسول کا ذکر کیا اور اس میں وقت گزارا، ان کی قبروں میں بھی میلے لگے ہوئے ہیں دوستان محترم. اور جو اللہ رسول کے ذکر سے غافل رہے، ان کے گھر بھی قبرستان بنے. یہ میں نے بہت بڑی بات کر دی. جو اللہ رسول کے ذکر میں مشغول رہے قاری صاحب، ان کی قبروں پہ آپ باتیں کر رہے ہیں نا، ان کی قبروں میں کیا لگا ہوا ہے؟ لاکھوں لوگ آتے ہیں. میں کئی بار بات کرتا ہوں امجد صاحب کہ گجر جو ہے نا، گجر وہ کسی کو خالص دودھ دیتے ہی نہیں ہے، لیکن یہ 3 دن جو عرس ہوتا ہے نا، خالص دودھ لاتے ہیں یا نہیں؟ تو میں کئی بار سوچتا ہوں کہ لاہور کے سارے بڑے بڑے افسر، بات سمجھے نا، بڑے بڑے افسر سب ان کے سامنے مرے ہوئے، کیونکہ ان کے سامنے تو وہ پانی ڈال کے بیچتے ہیں نا. بات سمجھے نا. مطلب پورے لاہور کے بڑے بڑے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جن کے پاس بڑی بڑی مشینیں ہیں ناپنے والی، تو ان کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ پانی ڈال کے بیچتے ہیں، ایسے ہی ہے. لیکن اس 3 دن
مطلب کہنے کا یہ کہ وہ سارے مرے ہوئے، وہ ایک داتا صاحب زندہ، ان کو پتہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، وہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے یہ سارے اندھے ہیں۔ بڑی بات، بڑی بات، ہاں سمجھے نا؟ تو جنہوں نے اللہ رسول کی یاد میں وقت گزارے ہیں نا، ان کی قبروں پہ بھی میلے لگے ہوئے ہیں۔ لگے رہیں گے۔ تو جو یاد سے غافل رہے تو ان کے گھر بھی کیا بنے ہوئے ہیں؟ قبرستان بنے ہوئے ہیں، بنے ہوئے، یعنی مجھے بتائے نا دوستان، یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ مطلب سیدھی سادھی باتیں ہیں، بات سمجھے نا؟ تو ہمارا دوستان محترم اصل وقت وہ ہے، ہمارا اصل وقت وہ ہے جس میں ہم نے اچھا دیکھا، اچھا سنا، اچھا بولا، اچھا سوچا۔ یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے۔ ہمارا اصل وقت کون سا ہے؟ وہ نہیں ہے جس میں ہم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، میری بات سمجھ گئے نا؟ اصل وقت وہ ہے جیسے کہ ہم بیٹھے ہوئے خالص اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بیٹھے ہوئے، ذاتی کام نہیں ہے ہمارا، بلکہ اپنے سارے ذاتی کام چھوڑ کے آئے ہیں، سارے ذاتی کام چھوڑ کے آئے ہیں، یہ نہیں آئے ہیں، مجھے بتائیں آئے ہیں نا؟ جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص سے پوچھا کہ تیرے کتنے بچے ہیں؟ کتنے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک ہی بچہ ہے، میرا ایک ہی بچہ ہے۔ وہ چلا گیا، جب وہ گیا تو بعد میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے اس کے 6 بچے ہیں، کیونکہ ہم اس کے دوست ہیں، ہم اس کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، تو اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اس کا 6 بچے ہیں۔ جب دوسرے دن آیا دوستان محترم، یہ بات سمجھنے والی آیا تو سرکار نے پوچھا تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایک بچہ ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ سارے تیرے دوست ہیں، یہ کہتے ہیں اس کے 6 بچے ہیں، اور تو کہتا ہے میرا ایک بچہ ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل جو ٹھیک ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ ایک ہی بچہ ہے جس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے اور آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ اصل ایک ہی بچہ ہے جو آپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آپ کو پتہ ہے نا جہنم میں گئی، بیٹا بھی گیا یا نہیں گیا؟ انہوں نے کہا جب ڈوب رہے تھے نا، مختصر کر کے بتاؤں تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بچہ ہے، ان کو بچا لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نوح میری بات سن، جو تیری بات سنے گا نا، تجھ سے محبت کرے گا، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، وہ تیرا ہے۔ اب یہ خون کے رشتے دین کے رشتوں سے بڑے نہیں ہیں، تو وہ خون کا رشتہ تھا نا، بات نہیں مانی۔ کامیاب کون ہوئے؟ جو کشتی میں بیٹھے۔ کامیاب کون ہوئے؟ کشتی میں بیٹھے۔ تو رب نے فرمایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، تو جب فرعون پیچھے لگا تو آپ پار چلے گئے، سمندر پار کر کے چلے گئے، ٹھیک ہے نا؟ اب مختصر کر کے بتاؤں گا، وہ تو ڈوب گیا نا، جب پار گئے نا تو فرعون کے سارے آدمی ڈوب گئے، فرعون بھی ڈوب گیا، ایک بندہ بچ گیا، وہ جو پار کھڑا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے غور سے اس کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ بندہ ہے، سب سے زیادہ نقلیں تو میری یہ اتارتا تھا، کیا بات ہے، سب سے زیادہ نقلیں تو میری یہ اتارتا تھا، اور یہ بچ گیا اور باقی سارے ڈوب گئے ہیں۔ تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا اللہ یہ بندہ تو سب سے زیادہ میری نقلیں اتارتا تھا اور اس کو تو نے بچا لیا اور باقیوں کو مار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ میں نے تجھے بھیجا تھا نا، اس لیے جو تیری نقل کرے گا اسے چھوڑ دوں گا، جو تیری نقل کرتا تھا، فرعون کی نقل تو نہیں کرتا تھا نا، کیا بات ہے، کس کی نقل کرتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ آپ دیکھیں نا دوستان محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان کا ایمان روزانہ بڑھتا گھٹتا ہے، مسلمان کا ایمان روزانہ بڑھتا گھٹتا ہے، بات سمجھے نا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزانہ کیسے بڑھتا گھٹتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اچھی محفلوں میں بیٹھتے ہو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اس وقت تمہارا ایمان بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اور جب تم دنیاوی محفلوں میں بیٹھتے ہو جس میں جھوٹ، غیبت، چغلی، ایرا پھیری، آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا، دنیا کی محفلوں میں پانی میں مدانی ہوتی ہے، میں مختصر لفظوں میں بتاتا ہوں، پانی میں مطلب کوئی مکھن نہیں نکلنے والا، بس سارا دن گھماتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تباہ و برباد ہو جاتا ہے تمہیں پتہ تک نہیں چلتا، بات سمجھے نا؟ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا رات کو سونے سے پہلے کلمہ پڑھ کے سویا کرو، اپنے ایمان کی تجدید کر کے سویا کرو قاری صاحب، کوئی پتہ نہیں دن میں لا علمی میں کوئی ایسی کفر کے کلمے نکل کے ایمان ہی ضائع ہو، اس لیے فرمایا کہ رات کو کیا کیا کرو؟ کلمہ پڑھ کے سویا کرو۔ تو اس لیے دیکھیں نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تحقیق تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور کتاب و مبین آئی. سو جس نے اس ترتیب سے پڑھا کہ اپنے فکر کو، اپنے تفکر کو، اپنے تدبر کو، اپنی سوچوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کیا، پھر قرآن پاک کو پڑھا، تو کوئی غازی بن گیا، کوئی رازی بن گیا، کوئی غازی بن گیا، کوئی رومی بن گیا، کوئی جامی بن گیا، کوئی نظامی بن گیا، اور کوئی علامہ اقبال بن گیا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. قرآن کو کیسے پڑھا؟ کہ دل میں حضور کی محبت رکھ کے پھر پڑھا. بے شک سبحان اللہ. خالی قرآن کو نہیں پڑھا. ایسے ہی ہے نا جی، جس کے دل میں حضور کی محبت کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں گے آپ کو قرآن فائدہ دے گا. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اقبال نے کہا نا آپ روح ماز نام مصطفیٰ، ہماری عزت تعظیم اور تکریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں. جس نے اس کو ذاتی کمال سمجھا وہ غلطی پر ہے. اور پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش ہارود آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہار است، یہود اندر تلاش مصطفیٰ است، اور با مصطفیٰ برانشا خیش راہ کے دیں ہما اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہابی، اور نہ تو اندر حرم گنجی نہ در بت خانہ میں آئی، و لیکن سوئے مشتاقاں چے مشتاقاں میں آئی. اللہ اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب آپ سب کی تفصیل سے بتاؤں گا تو بہت لمبا ٹائم لگے گا. اقبال اس میں پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقبال کہتا ہے نہ تم اندر حرم گنجی، حرم کسے کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کو. نہ تم اندر حرم گنجی نہ در بت خانہ میں آئی. بت خانہ کے کون سے ہیں؟ ہندوؤں کے جس میں بت ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا جی. تو اقبال کہتا ہے کہ یا اللہ میں خانہ کعبہ میں گیا تجھے ملنے کے لیے لیکن تو نہیں ملا. پھر ہندوؤں کے مندر میں گیا پھر وہاں بھی نہیں ملا. سکھوں کے گردوارے میں گیا، عیسائیوں کے گرجے میں گیا، یعنی جتنے مذہب کے عبادت خانے ہیں نا، تو اقبال کہتا ہے نہ تم اندر حرم گنجی نہ در بت خانہ میں آئی، وہ لیکن سوئے مشتاقاں چے مشتاقاں میں آئی. یا اللہ میں سب عبادت خانے میں گیا لیکن تو مجھے ملا نہیں، تو ہوتا کہاں ہے؟ تو رب نے فرمایا جہاں میرے محبوب کے عاشق بیٹھے ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور تو فرمودی راہ بتہا گرفتم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست. اقبال کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ مکے آیا جایا کرو، اس لیے ہم مکے آتے جاتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو آپ ہیں. آپ نے کہا، ذرا غور کرنا، آپ نے کہا کہ مکے آیا، ورنہ ہمیں کیا پتا مکہ کیا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ مکے آیا جایا کریں تو اس لیے ہم جاتے ہیں، ورنہ ہماری منزل تو یا رسول اللہ آپ ہیں. تو فرمودی راہ بتہا گرفتم وگرنہ جز تمہارا منزل نیست، اور تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر روزہ رہے من پذیر، گر حسابم رات و بینی نا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پہ نا بگیر. اور حسن یوسف غم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے ہما خوبہ دارن تو تنہا داری. اور اس نے یوسف کو دیکھ کر کٹی انگلیاں، چاند کٹ گیا انگلی مصطفیٰ دیکھ کر. اور عیسیٰ کے معجزات نے مردے جگا دیے ہیں، اور مصطفیٰ کے معجزات نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں. مصطفیٰ کے معجزات نے کئی عیسیٰ بنا دیے ہیں. تو دوستان محترم، جو دین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، اس کا دن بھی دن ہے، اس کا رات بھی دن ہے. اس میں روشنی روشنی ہے، اس میں اندھیرا نہیں ہے. دیکھیں دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے. دنیا کی ہر چیز کی محبت اللہ سے دور کرتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے قریب کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ قریب کرتی ہے. آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے ضبط. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے ضبط. دونوں میں فرق ہے. اب میں آپ کو سمجھاؤں، سمجھ آ جائے گا. یعنی یہ رب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ضبط کا مطلب کیا ہے؟ کوئی چیز پکڑی جائے، ایئرپورٹ پہ کوئی چیز پکڑی جائے، مثلا کرنسی پکڑی جائے، سونا پکڑا جائے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی چیز پکڑی جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضبط. ضبط کا مطلب ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، کچھ ٹائم بعد پھر وہ مارکیٹ میں چلتی ہے. بات سمجھے نا؟ وہ ضبط کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ رب نے کہا کہ میری نافرمانی کرو گے تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا. یعنی جلاؤں گا نہیں، کیا کروں گا؟ یعنی رکھ لوں گا، تمہارے سے لے کے رکھ لوں گا. لیکن جب میرے محبوب کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے ایمان ضبط کر دوں گا. ضبط کا مطلب ہے جلا دینا. رس پکڑی جائے،
نقلی کرنسی پکڑی جائے تو کیا کرتے ہیں؟ جلا دیتے ہیں. تو رب نے کہا میرے محبوب کی نافرمانی کی تو کیا کروں گا؟ سارے جلا دوں گا. ایک ہوتی ہے محبت, ایک ہوتی ہے مودت. محبت اور چیز ہے, مودت اور چیز ہے. سارے دنیا کے مسلمان حضور سے محبت کرتے ہیں لیکن مومن جو ہے وہ مودت کرتے ہیں. محبت اور مودت میں ایک فرق ہے. مسلمان کیا کرتے ہیں؟ محبت. مومن کیا کرتا ہے راشد بھائی؟ مودت کرتا ہے. بات سمجھ گیا نا؟ اب اس کی مثال دوں, آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی. آپ دیکھیں سمندر کے اندر مگرمچھ بھی ہوتے ہیں, کچھوے بھی ہوتے ہیں, اور کئی جانور ہیں جو پانی سے باہر نکل کے بھی پھرتے رہتے ہیں. مرتے تو نہیں نا؟ مرتے تو نہیں ہے نا؟ باہر پھرتے ہیں نا جی. دیکھا نا سارا دن وہ باہر پھرتے رہے, ان کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ پانی سے محبت کرتے ہیں. جب ان کا اپنا دل کرتا ہے تب جاتے ہیں پانی میں. بات سمجھے نا؟ لیکن مچھلی پانی سے محبت کرتی ہے مومن کی طرح. بات سمجھے نا؟ اسے آپ پانی سے جدا کریں وہ تڑپ کے مر جائے گی. تو مومن جو ہے وہ کہتا ہے جو دم غافل سو دم کافر. جو دم غافل سو دم کافر, یعنی جو لمحہ ہمارا نافرمانی میں گزرا, اس میں گزرا نافرمانی, وہ کیا ہو گیا؟ غافل. وہ ضبط ہو گیا دوستان محترم, ختم ہو گیا. بات سمجھے نا؟ اب دیکھیں نا قطب نما ایک آلہ ہے. بس اب ختم کروں گا, بڑی توجہ سے سننا. قطب نما کیا ہے آپ کو پتا ہے نا؟ ایک آلہ ہے. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو آپ جہاں کہیں رکھیں اس کی سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو آپ جہاں کہیں رکھیں سوئی شمال کی طرف رہتی ہے. اس کو آپ انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, سوڈان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, انگلستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, یونان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, لبنان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, تائیوان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, شام میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, ایران میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, پاکستان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, مسقط اور عمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف, دبئی شارجہ اور عجمان میں لے جائیں سوئی شمال کی طرف. مختصر کہ اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں, اس کو آپ جہاں کہیں لے جائیں اس کی سوئی کی طرف کی ہے شمال کی طرف. عاشق رسول وہ ہے, مومن وہ ہے, حضور کا سچا غلام وہ ہے راشد بھائی. ہند میں ہو یا سندھ میں, جہاں کہیں ہو اس کے دل کی سوئی مدینہ کی طرف. سیدی مرشدی یا نبی یا سیدی مرشدی یا نبی یا دل کی سوئی مدینہ کی طرف اور زبان کی سوئی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی طرف. کیونکہ میں کئی بار کہتا ہوں نا, زبانوں میں سب سے خوبصورت زبان وہ ہے جو مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں. کانوں میں سب سے خوبصورت کان وہ ہیں جو مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں. الفاظوں میں سب سے خوبصورت الفاظ وہ ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کے لیے چنے جاتے ہیں. گھروں میں سب سے خوبصورت گھر وہ ہیں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں. اور انسانوں میں سب سے خوبصورت انسان وہ ہیں جو ذکر کی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. آپ دیکھیں دولت کمائیں تھوڑی یا زیادہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن دعائیں ضرور کمائیں. دوسروں کی مدد کر کے, دوسروں کے کام آ کے, دوسروں کو خوش کر کے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے آپ کو جھونپڑی میں بھی محل جتنا سکون ملے گا. پکی بات, میری بات سمجھ گیا نا؟ دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں, یہاں دولت کمانے آئے ہیں جی قاری صاحب, کمائیں جتنی مرضی چاہیں لیکن برکت اور سخاوت صحابہ جیسی ہو. گھر بار کوٹھیاں اور بنگلے خوبصورت امجد صاحب بنائیں لیکن رہن سہن صحابہ جیسا ہو. کاروبار کریں لین دین صحابہ جیسا ہو. جدید علم حاصل کریں لیکن عمل صحابہ جیسا ہو. نیکی اور عبادت کریں اخلاص اور تقوی صحابہ جیسا ہو. زندگی گزاریں اخلاق, کردار اور گفتار اور معاملات صحابہ جیسے ہوں. مختصر یہ کہ زندگی ہماری بندگی صحابہ جیسی ہو. میں آپ کو کامیابی کے پیمانے بتا رہا ہوں. آج ہماری زندگیوں سے وہ نکل گیا نا, اس لیے آج ہم رسوا ہو گئے ہیں. ہو گئے ہیں یا نہیں بتائیں نا جی؟ ہو گئے ہیں نا. ہم دنیا میں اتنے کھو گئے ہیں نا, اتنے کھو گئے ہیں. بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا, بابا جی سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے, کہ بابا جی دنیا کیا ہے؟ آپ نے سمندر میں انگلی ڈبوئی, باہر نکالی اور کہا کہ یہ ایک قطرہ انگلی کے ساتھ لگائی یہ دنیا ہے, اور سارا سمندر جو تو نے چھوڑ دیا وہ آخرت ہے. آج شیطان نے ہمیں اس قطرے کے اندر اتنا گم کر کے رکھ دیا ہے کہ آخرت کو, سمندر کو ہم بھول ہی گئے. قطرے میں ڈوب گئے ہیں اور سمندر کو بھول گیا. یعنی بتائیں نا جی. دیکھیں یہ ساری دنیا پہلے ذہن میں رکھیں ہماری آئی,
دنیا ہماری، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے نا، دنیا اگر خوبصورت جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا نہ آتا. کیا بات، بے شک. دنیا اگر خوبصورت جگہ ہوتی تو یہاں کوئی، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ روتا، وہ کہتا ہے کس مصیبت میں آ گیا، کس مصیبت میں. تو پھر وہ مجبوری کے تحت یہاں بناتا ہے. یہ 1 2 3 میں نے اس دن بھی ایک جگہ بات کی تھی. میں نے کہا آپ بڑے ادھر میرا خیال ہے چھت پہ کی تھی قاری صاحب. میں نے کہا آپ جتنے لوگ ہیں یہاں آئے تھے، آپ ایک ٹارگٹ لے کے آئے تھے نا، ایک ٹارگٹ لے کے آئے تھے. یار آپ دبئی جا رہے ہیں تو بس ایک ادھر اپنی دکان بن جائے، ایک اپنا گھر بن جائے، تو بھائی کی شادی کر لو، اپنی شادی کر لو، تو پھر ساری زندگی پاکستان ہی رہو. تو میں نے کہا آپ نے بھی شادی ایک نہیں کئی شادیاں کر، میری بات سمجھے نا، ایک نہیں کہیں گھر بنا لیے افضل صاحب، لیکن جانے کو دل کرتا ہے نہیں. میں نے کہا خوبصورت دنیا اتنی ہے کہ شیطان نے کہا نا میں 2 کام کرتا ہوں، چھوٹی چیز کو بڑا کر کے پیش کرتا ہوں اور بڑی چیز کو چھوٹا کر کے پیش کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں دنیا بڑی ہے یا آخرت بڑی ہے؟ آخرت بڑی ہے. شیطان نے آخرت آگے سے ہٹائی دی ہے. قاری صاحب چھوٹی تو علیحدہ بات ہے، اس نے آگے سے ہٹائی دی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں نا اے جان مٹھا اگلا جان کس رٹھا، اے جان مٹھا. تو میں نے کہا فکر نہ کر، آنکھ بند ہوگی نا، قبر میں جائے گا نا، ان پڑھ فرشتے لگیں گے نا، 501 مار کے 1 گنے گا نا، لگ پتہ جائے گا. مجھے کہتا ہے قاری صاحب یہ فرشتے بھی ان پڑھ ہوتے ہیں. میں نے کہا تیرے اوپر کون سے PhD کیے ہوئے لگیں گے، جو کام تو کر رہا ہے. اللہ کے پاس بھی ہر طرح کے فرشتے ہیں نا جی. آپ دیکھیں جو جہنم میں ماریں گے تو فرشتے تو جہنم میں ہی ہوں گے نا، جہنم کے اللہ کہنا. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس جیسے ہم ورائٹیاں دنیا میں آئے ہیں نا، بندے ہیں نا، اسی طرح کے اس نے کیا کیا ہے، فرشتے بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں دوستان محترم. تو بس آخری بات کہ فالو اس کا نہ کرو جو چاند پہ جا رہا ہے، فالو اس کو کرو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا رہا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو سورج کی روشنی کو قید کر کے بجلی بنا رہا ہے. فالو اس کو کرو جو ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا رہا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو اپنی طاقت سے دوسروں کو زہر کرتا ہے. فالو اس کو کرو جو 1 پیالہ دودھ سے 1400 صحابہ کو سیر کرتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو دوست کو بھی دغا دیتا ہے. فالو اس کو کرو جو دشمن کو بھی دعا دیتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو اپنے لیے جیتا ہے. فالو اس کو کرو جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. فالو اس کو نہ کرو جو دنیا میں رہ کے دنیا بناتا ہے. فالو اس کو کرو جو دنیا میں رہ کے آخرت بناتا ہے. امیر وہ نہیں ہے جس کا گھر بڑا ہو، امیر وہ ہے جس کا دل بڑا ہو. دیکھیں مکان چھوٹا ہو یا بڑا، یہ ابھی ہم باتیں کر رہے تھے نا داتا صاحب کی، اللہ والوں کی، ٹھیک ہے نا، ان کے میں کئی دفعہ کہتا ہوں نا اصولوں پر چلنے والوں کے گھر بک جاتے ہیں، مزار بنتے ہیں. گھر بک جاتے ہیں، بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. مزار بنے ہیں یعنی گھر تو ہمارا چھوٹا ہوتا ہے نا جی، مزار تو بہت بڑے ہیں، وہاں تو کروڑوں لوگ روزانہ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اصولوں پر چلنے والوں کے گھر بک جاتے ہیں، مزار بنتے ہیں، لیکن بے اصولی پر چلنے والوں کے گھر بن جاتے ہیں، ضمیر بک جاتے ہیں. تو زندگی کا اصل سامان، بات سمجھ رہے ہیں جی، زندگی کا اصل سامان احساس اور ضمیر ہے. زندگی کا اصل سامان کون سا ہے؟ حضرت علی کا قول ہے نا، انسان اتنا ہی زندہ جتنا اس کا احساس اور ضمیر زندہ ہے. جس شخص نے دنیا کے اندر اپنے احساس اور ضمیر کو زندہ رکھا وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. جس نے مار دیا وہ زندہ رہ کے بھی مر گیا. اب بتائیں نا داتا صاحب زندہ ہیں یا نہیں؟ بابا فرید زندہ ہیں یا نہیں؟ بات سمجھے نا. بڑی سرکار ہمارے پاس ہی ہیں، قریب 600 کنال جگہ میں مزار بنا ہوا ہے. آپ یہ ہوں گے 600. تو میں کئی بار کہتا ہوں جس کو فرق سمجھ نہیں آتا نا، میں بڑے آرام سے کہتا ہوں، میں نے کہا جس کو فرق سمجھ نہیں آتا نا کہ وہ کئی لوگ کہتے ہیں وہ ہماری طرح کے ہیں، تو میں نے کہا ہم مریں تو 1 کنال میں 100 قبریں بنتی ہیں. اللہ والے دنیا سے پردہ کریں تو 100 کنال میں 1 مزار بنتا ہے. میں نے کہا رب نے کر کے دکھایا ہوا ہے نا، بتائیں نا جی، کر کے دکھایا نا رب نے. تو اصل میں ہم جن لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں، کسی نے کنگھی سے پوچھا نا سرکار کی زلفوں تک کیسے پہنچی، بہت بڑی بات ہے. سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نلان پاک تو پھر کہیں گے تاجور ہم بھی ہیں. سر پہ رکھنے کو مل جائے جو نلان پاک یعنی سرکار کے جوتے اگر سر پہ رکھیں تو پھر ہم کہیں گے دنیا کے سب سے امیر ہم ہیں، بادشاہ ہم ہیں. لیکن وہ کنگھی سے پوچھ رہا ہے کہ تو یہ بتا کہ سرکار کی زلفوں تک کیسے پہنچی، سرکار کی کہ نلان پاک کا یہ حال ہے قاری صاحب. اس نے کہا کہ میرے اندر کنگھی کے اندر آپ نے دیکھے نا کتنے دندے ہوتے ہیں،
ہوتے ہیں یا نہیں چھوٹے چھوٹے. اس نے کہا اتنی دفعہ مجھ پہ آری چلی ہے لیکن سی میں نے ایک دفعہ نہیں کی. اتنی دفعہ آری چلی ہے لیکن سی میں نے ایک دفعہ نہیں کی. تو بات اصل میں احساس اور ضمیر کی ہوتی ہے دوستان محترم, ورنہ دوست اور دشمن دونوں حرف دال سے شروع ہوتے ہیں. بے شک. راشد بھائی جی جی دونوں کس سے شروع ہوتے ہیں؟ حرف دال سے شروع ہوتے ہیں. تو بات کس کی ہے؟ احساس اور محبت کی. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا جی ہم, اس لیے کہ اللہ والے جو بڑے تھے تو وہ تمہارے آباء و اجداد پر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں, کچل ڈالا ہے پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. اقبال کہہ رہا ہے تمہارے جو بڑے تھے نا, ٹیپو سلطان, محمد بن قاسم, خالد بن ولید, بری سرکار, داتا صاحب, خواجہ غریب نواز, یہی بڑے تھے نا جی ہمارے حاجی صاحب. ہمارے بڑے کون ہیں؟ انہی کا نام اقبال نام لے رہا ہے. کہتا ہے وہ پتہ کیا کرتے تھے تمہیں نہیں پتہ ہے. کہتا ہے وہ یہ کرتے تھے کہ وہ بادشاہوں کے جو سونے کے تاج ہے نا وہ اپنی ٹھوکر میں رکھتے تھے. تو وہ تمہارے یا آباء و اجداد پر تم کیا ہو. بات سمجھے نا. تجھے اس قوم نے پالا تھا گوش محبت میں, کچل ڈالا ہے پاؤں میں جس نے تاج سر دارا. کہتا ہے بادشاہوں کے سونے کے جو تاج ہوتے ہیں سر پہ رکھے ہوئے ان کی بہت عزت ہے نا جی. تو کہتا ہے وہ جو ٹیپو سلطان یا یہ جتنے لوگ تھے داتا صاحب وہ کیا کرتے تھے اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتے تھے. تو ہم ذرے ذرے کے لیے بک رہے ہیں, ایک ماشے ماشے تولے کے لیے بیچ رہے ہیں. یعنی مجھے بتائیں نا تو ہم کہاں اور وہ کہاں, ہم کہاں اور وہ کہاں. تو بس یہ ایک میں اپنے ذوق کے لیے ہر جگہ پڑھتا ہوں کیونکہ سرکار کا غلام ہوں کہ نہ میں رئیس ہوں, نہ امیر ہوں, نہ بادشاہ, نہ وزیر ہوں. تیرا عشق ہے میری سلطنت میں, اسی کا ادنا فقیر ہوں. ہے تیرے خیال کا معجزہ مجھے اس سے بڑھ کے ملے گا کیا. ہے جمال آمد مصطفیٰ تیری روشنی کا اسیر ہوں. تیرے نقش پاک کے طفیل ہی مجھے روشنی کے نگر ملے. ہے جو خاک تیرے دیار کی میں اسی کا عشر اشیر ہوں. میرے پاس ساغر جم نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں, تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں. آمد مصطفیٰ میرے ذوق عشق کا کارواں جو مدتوں سے رواں دواں, میں وہ ایک جم غفیر ہوں. نہ رئیس ہوں, نہ امیر ہوں, نہ بادشاہ, نہ وزیر ہوں. تیرا عشق ہے میری سلطنت میں, اسی کا ادنا فقیر ہوں. مجھے بخش ہمت و حوصلہ کہ میں کارزار حیات میں جو نہ کھنچ سکی وہ کمان ہوں, جو نہ چل سکا میں وہ تیر ہوں. ہے جو نعت آمد مصطفیٰ یہی در حسن ہے نجات کا, میں غلام سید مرتضیٰ, میں گدائے شاہ کبیر ہوں. نہ رئیس ہوں, نہ امیر ہوں, نہ بادشاہ, نہ وزیر ہوں. تیرا عشق ہے میری سلطنت میں, اسی کا ادنا فقیر ہوں. ہم سب سرکار کے غلام اس کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا یہاں آنا, مل بیٹھنا اور امجد صاحب کی محبت یہ ساری محبتیں برقرار رکھے اسی طرح, اور انہی محبتوں میں ہماری جان نکل جائے. کیا بات ہے.